قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تو ان کو کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشان دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا اور ان سے غافل رہے، اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے چند امتیازی اوصاف۔ ارشاد ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے کہ ہم نے اے موسیٰ تم کو رسالت اور کلام کے لیے سب لوگوں میں سے چن لیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، جن کی شریعت قیامت تک کے لیے جاری ہوگی، اور آپ کے امتی سارے انبیاء علیہم السلام کی امتوں سے زیادہ ہوں گے۔ شرف و فضل میں آپ کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، پھر موسیٰ ابن عمران کلیم اللہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اے موسیٰ جو کلام اور مناجات دی ہیں اس کو لے لو اور شکر ادا کرو، اور جس کے سہنے کی تمہیں طاقت نہیں اس کا مطالبہ نہ کرو۔ پھر خبر دی جاتی ہے کہ ان الواح میں ہر بات کی نصیحت اور ہر حکم کی تفصیل موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ الواح جواہر کے تھے، اللہ پاک نے اس میں مواعظ اور احکام تفصیل سے لکھ دیے تھے، اور سب حلال و حرام بتا دیا گیا تھا۔ ان الواح پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرون اولیٰ کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس میں لوگوں کے لیے بصیرت تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ الواح تورات لکھنے سے پہلے ہی دیے گئے تھے۔ بہرحال یہ ضروری ہے کہ یہ سوال رؤیت کو نامنظور کرنے کا معاوضہ تھا۔ قوت کے ساتھ لو، یعنی طاعت کا عزم مصمم کر کے لو، اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ اس پر اچھی طرح عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے ساتھ قوت کا لفظ ہے، اور قوم موسیٰ کے ساتھ احسن کا لفظ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تاکید ہے کہ سب سے پہلے آپ اس پر سختی سے عمل کریں، اور آپ کی قوم بنی اسرائیل بھی اچھے انداز سے عمل کریں۔ سأوریکم دار الفاسقین، یعنی قریب میں تم میری مخالفت کرنے والے اور میری طاعت سے سرتابی کرنے والے کا انجام دیکھ لو گے کہ وہ کس طرح ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل اس طرح ہے جیسے کوئی اپنے مخاطب سے کہے کہ اگر تم میرے حکم کے خلاف کرو گے تو کل میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ یہاں خلاف امر کرنے والوں کو وعید اور تہدید کی جا رہی ہے، یعنی ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے ہم اطاعت کرنے والوں کو فاسقوں کا ملک یعنی شام عطا کریں گے، یا یہ کہ منازل قوم فرعون مراد ہیں، لیکن پہلی بات زیادہ قرین قیاس ہے، واللہ اعلم۔
کیونکہ یہ فرمان موسیٰ علیہ السلام کے بلاد مصر کو چھوڑنے کے بعد کا ہے، اور یہ دوسرا قول تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور یہ تخاطب میدان طی میں داخل ہونے سے پہلے کا ہے۔ تکبر کا نتیجہ اور انجام۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جنہیں ہماری اطاعت سے انکار ہے، جو بلا وجہ لوگوں سے غرور کرتے ہیں، شریعت اور احکام کے سمجھنے ہی سے محروم کر دیں گے، جو ہماری عظمت و وحدانیت پر دلیل قاطع ہیں۔ انہیں جہالت سے واسطہ پڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ ہی دیا ہے، کیونکہ سمجھانے بجھانے پر بھی وہ ایمان لائے ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ وہ جب ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، تاکہ نہیں سمجھتے تو کبھی بھی نہ سمجھنے پائیں۔ بعض سلف نے کہا ہے کہ غرور کرنے والا علم اور معرفت سیکھ ہی نہیں سکتا، اس کی تو ناک چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس قول کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ جس نے کچھ عرصے کے لیے علم سیکھنے کی مذلت کو برداشت نہیں کیا، اس کو ہمیشہ کے لیے علم سے محروم رہنے کی مذلت برداشت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ پاک نے ان سے فہم قرآن کا مادہ چھین لیا ہے اور اپنی آیات سے ان کو محروم کر دیا۔ اس آیت کا اشارہ اس امت کی طرف بھی ہے۔ یہ ابن عیینہ رحمہ اللہ کا خیال ہے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ ابن عیینہ رحمہ اللہ تو ہر امت کے حق میں اس کو قرار دیتے ہیں اور امتوں کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے۔ واللہ عالم۔ ارشاد ہے کہ وہ کیسی ہی آیت کیوں نہ سنیں، ایمان نہیں لاتے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، جن لوگوں کے حق میں کلمہ رب پورا ہو چکا کہ وہ راہ راست پر نہیں آئیں گے تو وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، خواہ کیسی ہی آیت کیوں نہ آئے، حتیٰ کہ وہ عذاب علیم دیکھ لیں گے۔ اور اگر راہ ہدایت و طریق نجات ان پر ظاہر ہو جائے لیکن کبھی سیدھی راہ اختیار نہیں کریں گے، اور اگر ہلاکت و گمراہی کی راہ ان کے سامنے آ جائے تو فوراً اختیار کر لیں گے۔ اب ان کی اس نادانی کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، ان پر عمل نہیں کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہماری آیتوں کے ماننے سے انکار ہے اور روز قیامت ہم سے سامنا ہونے کا یقین نہیں، اور مرتے دم تک اپنے اسی خیال پر قائم رہے، تو ایمان کی معیت میں نیک عمل نہ ہونے کے سبب یہ سارے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور سلب کر لیے جائیں گے۔ ارشاد ہے کہ ان کے اعمال کی یہی جزا ہے، ہم ان کے حسب اعمال جزا دیتے ہیں۔ اگر وہ ایمان کے ساتھ نیکی کرتے تو نیک جزا دیتے، اور برائی تو برائی ہی ہے، جیسا عمل ویسا بدلہ۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑا بے ڈھنگا کام کیا۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب اللہ تعالی ہم پر رحم نہ کریں اور ہمارا گناہ معاف نہ کریں تو ہم بالکل گئے گزرے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سامری کا تیار کردہ بچھڑا اور اس کی حقیقت۔ بنی اسرائیل میں سے گمراہ لوگوں نے گوسالہ کی پرستش کی تھی، یعنی بچھڑے کی۔ سامری نے ان زیورات سے جو قبطیوں سے مستعار لیے گئے تھے، ان کے سونے چاندی سے بچھڑے کا سا ایک مجسمہ بنایا اور اس کے پیٹ کے اندر ایک مٹھی بھر وہ مٹی ڈال دی جو جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں تلے سے حاصل کر رکھی تھی۔ چنانچہ اس بچھڑے کے اندر سے ایسی آواز نکلنے لگی جیسے گائے کی ہوتی ہے۔ یہ سارا کھیل موسیٰ علیہ السلام کے غیاب میں ہوا جبکہ آپ میقات رب کی خاطر کوہ طور پر گئے ہوئے تھے۔ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فتنے سے آگاہ فرما دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 58 کہ اے موسیٰ، تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے، یعنی سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ مفسرین نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے
کہ کیا یہ گوشت اور خون کا بن چکا تھا اور آواز دینے لگا تھا، یا سونے ہی کا بنا ہوا تھا، صرف اس میں ہوا داخل ہو گئی تھی اور اس کے اندر سے گائے کی طرح آواز نکلتی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ بچڑا تیار ہونے کے بعد جب گائے کی طرح آواز دینے لگا تو ناچتے ہوئے اس کے اطراف طواف کرنے لگے اور بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہی ہے تمہارے رب یعنی اللہ تعالیٰ اور موسیٰ کے رب۔ موسیٰ بھول میں پڑ گئے ہیں، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 88 میں فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا وہ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے کہ آواز نکالتا ہے تو کیا ہوا، وہ تمہاری کسی بات کا جواب دیتا تو ہے نہیں، نہ تمہیں کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ نہ وہ ان سے بات کرتا ہے نہ انہیں کوئی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ان گوسالہ پرستوں کو سرزنش ہو رہی ہے کہ بچھڑے کو لے کر گمراہ ہو گئے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، ان کی آنکھوں پر جہل و گمراہی کے پردے پڑ گئے ہیں۔ اور جب یہ اپنے فعل پر نادم ہوئے اور سمجھ میں آ گیا کہ واقعی ہم گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہ کریں اور مغفرت نہ فرمائیں تو ہم بڑے گھاٹے میں رہیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زاری کی۔ بعض نے یرحمنا کے بجائے تا سے ترحمنا اور تغفر لنا پڑھا ہے، اس طرح ربنا فاعل ہونے کے بجائے منادہ ہو جاتا ہے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد اے بنی اسرائیل یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو مت ہنسوائیے اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میری خطا معاف فرمائیے اور میرے بھائی ہارون کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم افتراء پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارے رب اے نبی اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والے، رحمت کرنے والے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی، قوم کا شرک اور ہارون علیہ السلام پر اظہار خفگی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے قوم کی طرف لوٹے تو نہایت غضبناک تھے اور رنج و افسوس میں تھے، اور کہنے لگے کہ میرے پیچھے گوسالے کی پرستش کر کے تم نے اے بنی اسرائیل بہت ہی برا کام کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تم جلدی بلا لینا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں سے ہٹا کر مجھے جلدی لوٹانا چاہتے تھے؟ مگر یہی بات مقدر میں تھی، اور شدت غضب میں یہ الواح یعنی تختیاں جو انہوں نے زمین پر ڈال دیں اور بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ الواح یعنی تختیاں زمرد کے تھے یا یاقوت کے یا کپڑے کے یا لکڑی کے۔ اس واقعے سے دلالت ہوتی ہے اس حدیث پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الخبر
کالمعاینتی، یعنی ملنے والی اطلاع دیکھنے والے شخص کی طرح نہیں ہوا کرتی۔ اور ظاہر سیاق عبارت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر الواح قوم کے سامنے پھینک دیے۔ یہ سلف و خلف تمام جمہور کا قول ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ یہ قول غریب ہے، اس کی اسناد صحیح نہیں۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ رد کرنے کے قابل ہے، شاید بعض اہل کتاب کے ذخیرے سے قتادہ رحمہ اللہ نے نقل کر لیا ہو، اور اہل کتاب میں تو جھوٹ تصرف کرنے والے، بات بنانے والے اور زندیق بہت ہیں۔ بھائی کا سر پکڑ کر گھسیٹا تو اس خیال کے تحت کہ لوگوں کو گوسالہ پرستی سے روکنے میں انہوں نے کوتاہی کی ہوگی، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 92 اور 94، کہ اے ہارون، جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہی اختیار کر رہے ہیں تو میرے حکم پر چلنے سے تم کو کس نے روکا تھا؟ کیا تمہیں میری نافرمانی کی جرت ہو گئی؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ کے نہ کھینچیے، مجھے تو یہ خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میرا انتظار کیوں نہیں کیا اور بنی اسرائیل میں تفرقہ کیوں ڈال دیا۔ اے میرے بھائی، یہ لوگ تو میری پرواہ ہی نہیں کرتے تھے، مجھے کمزور خیال کر لیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل بھی کر دیتے۔ دشمنوں کو مجھ پر مت ہنسائیے اور ان ظالموں میں مجھے شمار نہ کیجیے۔ میری ماں کے بیٹے کے الفاظ اس لیے کہے تاکہ یہ الفاظ اثر انداز ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ جائے، ورنہ وہ تو ان کے ماں باپ دونوں طرف سے سگے بھائی تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھائی کی بے قصوری ثابت ہو گئی تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد ہے کہ ہارون نے پہلے ہی لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اے لوگو، تم فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو، یہ بچھڑا تمہارا رب نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ رحمان ہے، تم میرے پیچھے چلو اور میری بات سنو۔ اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی ہارون کو بخش دیجئے، ہم دونوں کو آپ اپنی رحمت میں لے لیجئے، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، دیکھنے والے کی بات الگ اور سننے والے کی الگ ہوتی ہے۔ رب عز و جل نے خبر دی تھی کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، یہ سن کر انہوں نے الواح نہیں پھینکے، اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو غصے کے مارے میں الواح یعنی تختیاں پھینک دیں۔ گوسالہ پرستی یعنی بچھڑے کی پوجا سے توبہ کا طریقہ۔ گوسالہ پرستی کی سزا میں اللہ تعالیٰ کا جو غضب بنی اسرائیل پر نازل ہوا وہ یہ تھا کہ ان کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوئی بحکم الہی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں توبہ پیش کرو کہ باہم اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو، اللہ تعالیٰ اسی میں تمہاری بہتری جانتے ہیں۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی توبہ قبول کر لی گئی، وہ اللہ تو بڑے رحیم ہیں۔ لیکن دنیا میں انہیں ذلت و خواری نصیب ہوئی۔ اللہ کا فرمان وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور یہ ذلت تو ہر مفتری کے لیے یوم قیامت تک رہتی ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہر صاحب بدعت ذلیل ہوگا، جو بدعت نکالتا ہے اس کو یہی سزا ملے گی۔ مخالفت رسول اور بدعت کا بوجھ اس کے دل سے نکل کر اس کے کندھوں پر آ پڑتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ دنیاوی شان و شوکت رکھتا ہو لیکن ذلت اس کے چہرے پر برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک کی سزا جھوٹ باندھنے والے اور افترا کرنے والے کو ملتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، خواہ کیسا ہی گناہ ہو، لیکن توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ کفر و شرک و شقاق و نفاق ہی ہو۔ حکم ہوتا ہے کہ جو گناہ کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لائیں تو اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب اس کے بعد بھی غفور رحیم ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ کسی عورت سے زنا کرے پھر اس سے نکاح کر لے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اس آیت کی تلاوت کی کہ جن لوگوں نے برے کام کیے پھر توبہ کر لی، ایمان لائے اور راستی پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی بخشنے والے مہربان ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے 10 بار اس کی تلاوت کی۔